ہندوستان میں بطور خاص فقہ حنفی کی نمائندگی کرنے میں علماء اہل دیوبند بہت پیش رہتے ہیں، اور اتفاق سے اس مسئلے میں علماء اہل دیوبند کی جانب سے بہت شدید رد عمل ظاہر کیا جاتا ہے، بڑی سختی برتی جاتی ہے کہ تقبیل ابہام نہیں کرنا چاہیے، یہ بدعت ہے، یہ فلاں ہے، یہ مک ہے، یہ جمک ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کے سامنے ایک بہت بڑے عالم کا حوالہ پیش کر رہا ہوں، علماء اہل دیوبند کے بہت بڑے عالم، مطلب ہمارے بہت بڑے عالم نہیں، ہماری جانب سے تو ہم جواب دے چکے ہیں۔ ہمارے امام دیلمی نے مسند الفردوس میں جو حدیث نقل کی ہے وہ ہماری دلیل ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی نے اس مبارک عمل کو مستحب کہا ہے، وہ ہماری دلیل ہے۔ لیکن چونکہ دیوبندیوں کی جانب سے بڑا باولا بتایا جاتا ہے اس مسئلے پر بطور خاص ہندوستان میں، تو آپ کے سامنے خود ایک بہت بڑے دیوبندی عالم کا حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ ان کا نام ہے مفتی کفایت اللہ، جن کو علماء اہل دیوبند مفتی اعظم ہند کہتے ہیں، اور ان کی کتاب فتاویٰ کی کتاب کفایت المفتی بہت مشہور ہے، اور اکابر فتاویٰ میں اپنے فتووں میں ان کے فتووں کی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں کفایت المفتی کا۔ تو کفایت المفتی کی جلد نمبر 2 میں مولانا کفایت اللہ، جن کو علماء اہل دیوبند اپنا مفتی اعظم کہتے ہیں، انہوں نے کفایت المفتی کی جلد نمبر 2 میں اس تعلق سے اپنے ایک فتوے میں ایک عبارت لکھی ہے، وہ آپ کو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی سننے پر ابہام کو چومنا اور آنکھوں سے لگانا سنت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا، اور نہ صحابہ کرام سے یہ عمل درآمد ہوا۔ ہاں، مسند فردوس دیلمی سے ایک روایت اس کے متعلق نقل کی گئی ہے، وہ روایت ضعیف ہے۔ بعض بزرگوں نے اس عمل کو آنکھیں نہ دکھنے کے لیے مؤثر بتایا ہے، تو اگر کوئی شخص اس کو سنت نہ سمجھے اور آنکھوں کے نہ دکھنے کے لیے بطور ایک علاج کے عمل کرے تو اس کے لیے فی نفسی ہی عمل مباح ہوگا، مگر لوگ اس کو شرعی چیز اور سنت سمجھ کر کرتے ہیں، اس لیے اس کو ترک کر دینا ہی بہتر ہے تاکہ لوگ التباس میں مبتلا نہ ہوں۔ یہ ہے مفتی کفایت اللہ صاحب کے فتوے کی عبارت۔ اب اس پر میں ہلکا سا تبصرہ کروں گا آپ کے سامنے، ہماری جانب سے جواب دیتے ہوئے ہلکا سا تبصرہ ہماری طرف سے ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی سننے پر ابہام کو چومنا اور آنکھوں سے لگانا سنت نہیں ہے۔ ہم نے کب سنت کہا؟ ہم نے کب فرض کہا؟ ہم نے کب واجب کہا؟ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بڑی ناگوار گزری ہے۔ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بڑی ناگوار گزری ہے۔ عقل مندو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ہم سنت کہتے ہیں؟ ہم خود ابھی آپ نے سنا علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عمل مستحب ہے، ہم خود سنت نہیں کہتے۔ علامہ ابن عابدین شامی کے جیسے مستند معتبر محقق مفتی نے اس کو مستحب کہا ہے، تو ہم خود سنت نہیں کہتے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ عمل سنت نہیں ہے، تو فار یور کائنڈ انفارمیشن سر، کہ ہم بھی اس کو سنت نہیں کہتے۔ حضرت ہمارے جو مخاطب ہیں، جو دوسرے فرقے کے جو لوگ ہمارے مخاطب ہیں، ان سے کہیں گے کہ بھائی صاحب ہم بھی اس کو سنت نہیں کہتے۔ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ وہ سنت ہے؟ ہمارے پاس بھی عمل مستحب ہے، امام ابن عابدین شامی نے اس کو مستحب کہا ہے۔ آگے چل کے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا، یہ بات ہم کو تسلیم نہیں ہے، کیونکہ ابھی آپ نے مسند فردوس سے امام دیلمی کی مسند فردوس سے حدیث سنی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی ابو بکر کے اس عمل کے جیسا عمل کرے گا تو اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم نہیں دیا، یہ بات ہم نہیں مانتے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب کی جو کتاب ہے کفایت المفتی، اس پہ ہمارا بھروسہ نہیں ہے، ہمارا بھروسہ امام دیلمی کی مسند الفردوس پہ ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی ایسا حکم نہیں دیا اور نہ صحابہ کرام سے یہ عمل درآمد ہوا۔ صحابہ کرام سے عمل درآمد نہیں ہوا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ خلیفۃ رسول اللہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، اول خلیفہ ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اتنے بڑے صحابی سے یہ عمل ثابت ہوا ہے۔ مسند فردوس میں امام دیلمی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کسی صحابی سے یہ عمل ثابت ہی نہیں ہوا، صحابہ کرام سے عمل ثابت نہیں ہوا، درآمد نہیں ہوا۔ تو ٹھیک ہے، سب صحابہ سے یہ عمل درآمد ہوا، ہم بھی نہیں بولتے، لیکن صحابہ میں کیا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل نہیں ہیں؟ تو یہ بولنا ہی بیہودہ، مطلب یہ بولنا ناقابل قبول بات ہے کہ صحابہ کرام سے عمل ظاہر نہیں ہوا۔ یہ عمل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ظاہر ہوا ہے۔ اس کے بعد مفتی صاحب فرماتے ہیں ہاں
مسند فردوس دیلمی سے ایک روایت اس کے متعلق نقل کی گئی ہے، وہ روایت ضعیف ہے، وہ روایت ضعیف ہے۔ ٹھیک ہے، ضعیف ہے تو اس سے کیا خاص فرق پڑنے والا ہے؟ اس سے ہم کون سا حلال حرام کا مسئلہ لے رہے ہیں؟ اس سے کون سے فرض سنت واجب عمل کو ہم ثابت کر رہے ہیں؟ ایک مستحب عمل کو ثابت کرنے کے لیے ضعیف حدیث کافی ہے۔ دیوبندیوں کو کان کھول کے سننا چاہیے مضمون جو مفتی کفایت اللہ صاحب یہاں پر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ روایت ضعیف ہے، موضوع نہیں ہے، بلکہ وہ روایت مطلب یہ ہے اس میں لکھتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ خود ایک مقام پر انہوں نے خود اس کو اگر موضوع بھی کہا ہے تو ہم اس کا اعتبار نہیں کرتے، یہاں پر وہ جو لکھ رہے ہیں وہ ہم لے رہے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ وہ روایت ضعیف ہے۔ بعض بزرگوں نے اس عمل کو آنکھیں نہ دکھنے کے لیے مؤثر بتایا ہے۔ اگر وہ عمل ثابت ہی نہیں ہوتا تو بزرگوں نے اس کو مؤثر کیوں بتایا ہے؟ اور یہ بات صحیح ہے، میں بولنا بھول گیا تھا آپ کو، یہاں پہ رک کے عرض کر رہا ہوں، خود اہل سنت و جماعت میں اکابرین نے یہ فائدہ اس کا بتایا ہے کہ جو شخص اذان میں اقامت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک سن کر انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے آنکھوں کی بصارت میں تیزی رکھتا ہے اور اس کو آنکھوں کی بیماریاں نہیں ہوتی، آنکھیں دکھتی نہیں ہیں اس کی۔ وہی بات حضرت موصوف یہاں پہ ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بعض بزرگوں نے اس عمل کو آنکھیں نہ دکھنے کے لیے مؤثر بتایا ہے، تو اگر کوئی شخص اس کو سنت نہ سمجھے، اور میں آپ کے سامنے رکھا ہوں ہم سنت نہیں سمجھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہاں مسند فردوس دیلمی سے ایک روایت اس کے متعلق نقل کی گئی ہے، وہ روایت ضعیف ہے۔ بعض بزرگوں نے اس عمل کو آنکھیں نہ دکھنے کے لیے مؤثر بتایا ہے، تو اگر کوئی شخص اس کو سنت نہ سمجھے اور آنکھوں کے نہ دکھنے کے لیے بطور ایک علاج کے عمل کرے تو اس کے لیے فی نفسی ہی یہ عمل مباح ہوگا۔ آپ کے پاس مباح ہوتا ہوگا، ہمارے پاس یہ عمل مستحب ہے، کیونکہ ہمارے بہت بڑے عالم دین علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ نے اس عمل کو مستحب قرار دیا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں مگر لوگ اس کو شرعی چیز اور سنت سمجھ کر کرتے ہیں، شرعی چیز تو ہے ہی وہ مستند الفردوس کی ضعیف حدیث سے ثابت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو نکیر نے فرمائی، تعریف فرمائی، لہذا شرعی عمل سمجھتے ہیں، کا مطلب وہ تو شرعی عمل ہے ہی، سنت سمجھ کے کرتے ہیں؟ جی نہیں، عفواً ہم سنت سمجھ کے نہیں کرتے، ہم اس کو مستحب سمجھ کے کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس لیے اس کو ترک کر دینا ہی بہتر ہے تاکہ لوگ التباس میں مبتلا نہ ہوں۔ اب وہ اس عبارت کا جتنا بھی منفی حصہ ہے وہ تو خیر ان کے عقیدے کا حصہ انہوں نے بیان کیا، اس سے ہم کو لینا دینا نہیں ہے، مگر اس عبارت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مفتی کفایت اللہ صاحب نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ مسند فردوس میں امام دیلمی نے جو اس حدیث کو نقل کیا ہے، امام دیلمی کی نقل کردہ وہ حدیث ضعیف ہے، مطلب اس کا یہ نکلتا ہے کہ فضائل عمل میں معتبر ہے۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ اس کو شرعی عمل نہ سمجھے، سنت نہ سمجھے، شرعی عمل تو ہم بھی نہیں سمجھتے، مطلب سنت تو ہم بھی نہیں سمجھتے، مستحب کہتے ہیں امام ابن عابدین شامی کے کہنے کے مطابق، اور شرعی عمل نہ سمجھا جائے یہ بات ہم کو تسلیم نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی بات منقول ہو جائے تو وہ شرعی عمل نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ ہم تو اس کو 100% شرعی عمل سمجھتے ہیں۔ شرعی عمل سے مراد کیا ہے؟ آپ کی فرض، واجب، مستحب، سنت، کیا آپ بولنا چاہتے ہیں؟ شرعی عمل سے مراد اگر یہاں پر فرض یا واجب ہے تو وہ تو ہم بھی نہیں سمجھتے، سنت بھی ہم نہیں سمجھتے، اس کو مستحب سمجھتے ہیں، تو پھر وہ شرعی عمل ہی ہوا۔ اور یہ بات بھی مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب نے تسلیم کی ہے اپنے فتاوی میں کہ بعض بزرگوں سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ جو عمل کرتا ہے تو اس کے آنکھوں میں تکلیف نہیں ہوتی اور اس کی آنکھیں دکھتی نہیں ہیں، اس کی وہ آنکھوں کی بیماریوں سے بچا رہتا ہے، تو واقعتاً ہمارے بزرگوں نے بھی ایسا ہی نقل فرمایا ہے۔ لہذا خود دیوبندی عالم مفتی کفایت اللہ صاحب کے عبارت سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، ہمارے پاس فضائل میں معتبر ہے، سنت نہیں ہے، وہی وہ کہہ رہے ہیں تو ہم خود اس کو مستحب کہتے ہیں، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ شرعی عمل نہ سمجھے اس کو تو یہ بات ہم نہیں مانتے، اس کو تو ہم شرعی عمل سمجھتے ہیں۔ خلاصہ کیا نکلا؟ ہماری دلیل دو ہماری دلائل ہیں سمجھے آپ فی الوقت جو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ ایک مسند الفردوس کی وہ حدیث ہے جس کو امام دیلمی نے نقل کیا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک سن کر انگوٹھوں پہ بوسہ دے کے آنکھوں سے لگایا کرتے تھے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی ابو بکر کے اس عمل پہ عمل کرے گا اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی۔ اگر یہ حدیث ضعیف بھی ہے تو فضائل میں معتبر ہے۔ یہ تو بات حدیث کی ہوئی، جب بات فتوے کی آتی ہے تو علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ نے اپنے فتوے میں کھلے طور پر اس عمل کو مستحب قرار دیا ہے، لہذا یہ عمل مستحب ہے۔ اور ہمارے ان علاقوں میں تو اہل سنت و جماعت میں اور بد عقیدوں میں فرق کرنے والے اعمال میں سے یہ عمل بھی شامل ہے، اگرچہ کہ مستحب ہے وہ عمل، لیکن اسے پہچان ہو جاتی ہے ہمارے علاقوں میں کہ کون سنی ہے کون غیر سنی ہے۔ اس عمل کو بدعت کہنا خود بدعت ہے، زیادتی ہے۔ حدیث پاک میں جو مضمون آیا اس کو بدعت کہنے والا
وہ حق کے ہدایت کے راستے پہ نہیں ہے، سمجھ میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔